لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير إن شاء الله بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بالليل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، خالق مالک و ارض و سما اپنی احسن و متقن کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے محبت میں سچے ہو، اگر تم ہم سے دعویٰ کرتے ہو محبت کا، دعوے محبت یا عشق کا مطلب ہی یعنی یہ ہے، عاشق کا مطلب ہی یہ ہے کہ معشوق کے ہر خیالات کو وہ اپنے خیالات میں تبدیل کر دے. جو لوگ ان مراحل سے گزر چکے ہیں جہاں سچی محبت، اچھی محبت، پاک صاف ستھری محبت، وہ بہتر جانتے ہیں کہ عاشق کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ معشوق جیسا پسند کرے ویسا مجھے رہنا. تو جب ہم مادی عاشق اور معشوق ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے ہیں، وہی چاہتے ہیں کہ جو مقابل چاہے، تو وہ جو خالق کل ہے، جس سے بہتر کوئی چاہنے والا نہیں ہے اپنے بندے کو، جس سے بہتر کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے اپنے بندے کا، جس سے بہتر کوئی دوسرا انسان اپنے معشوق کو لاکھ جتنے بھی پیسے خرچ کر لے، دنیا کی ہر آسائش اس کو نہیں دے سکتا، لیکن وہ معبود حقیقی کہ اس نے تمہارے لیے زمین اور آسمان بچھا دیا، آسمان میں بہترین ہر طرح کی قندیلیں لگا دیا، موقع حرارت پر موقع بموقع جب تم نے چاہا تو بارش ہو گئی، گرمی زیادہ ہوئی تو موسم سرد آ گیا، موسم سرد سے گھبرا گئے تو موسم گرما آ گیا، اس سے بھی گھبرا گئے تو بارش کا موسم آ گیا، اس سے بھی گھبرا گئے تو موسم خزاں اور موسم بہار آ گیا. یعنی یہ تمام نعمتیں آج آپ نے اخروٹ کھایا، دل بھر گیا تو بادام آ گیا. یعنی یہ جتنی نعمتیں ہیں، جتنی منت و سلوہ ہیں، روز بروز بدلتے رہے لیکن نعمت الہیہ میں کمی نہیں ہے. تو اب یہ سوچنا ہے کہ وہ خدائے مطلق اس نے اپنے بندے کو کس ناز اور نخرے کے ساتھ اس دنیا میں پیدا کیا اور بنایا.
اتنی نوازشوں کے باوجود اگر ہم اس سے سرگردہ ہو جائیں، اگر ہم اس کی نعمتوں کا استفادہ کرنے کے بعد ناشکر بن جائیں، تو کیا یہ عین بندگی ہے؟ کیا اسی کا نام بندگی ہے؟ کیا اسی کا نام عشق ہے؟ کیا اسی کا نام سچی محبت ہے؟ کیا اسی کا نام دعوی محبت ہے؟ کیا اسی کا نام مودت ہے؟ نہیں، اس کا نام عشق نہیں ہو سکتا۔ عشق تو اسے کہتے ہیں کہ عاشق جب ٹھان لیتا ہے کہ اپنے معشوق کو پانا ہے، تو وہ بڑے بڑے پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ ان بازوؤں میں کتنی قوت ہوتی ہے، لیکن پھر بازوؤں کی قوت سے کام نہیں لیتا، ارادے کو مستحکم کرتا ہے، معشوق کو مد مقابل میں رکھتا ہے۔ ٹھیک؟ تو جب محبت کا پیمانہ لبریز ہوگا تو خود بخود آثار نمایاں ہوتے ہیں، کسی کو کہنے سننے کی گنجائش نہیں رہتی۔ جب محبت ظرف میں موجود ہوگی تو اس کے اثرات خود بخود نمایاں ہوں گے، اور جب محبت ظرف میں ہوگی لیکن مصلحتاً یا غرضاً ہوگی تو اس کے اثرات کبھی نمایاں نہیں ہو سکتے۔ چھٹے امام جعفر بھائی دعوے محبت، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے فدا ہیں، آپ کے فلاں ہیں، آپ کے فلاں ہیں، تو ظرف میں محبت نہیں تھی، لقلقے زبان پر محبت تھی۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میرے چاہنے والے ہو، دعوے دار ہو، ہر موقع پر کہتے ہو امام جب کوئی وقت پڑے گا تو میں حاضر ہوں کائنات۔ امام نے ایک روز ٹھیک ہے کل پرسوں جو بھی کوریئر کیا ہو آ جانا۔ اکثر یہ چاہنے والا کہتا تھا کہ آپ نصرت یعنی چند کے لیے کھڑے ہو جائیے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے آیا پڑا روز۔ امام نے کیا کہ ایسا نہیں کہ امام آزماتا نہیں ہے بھائی، آزمائش تو وہ بھی کرتا ہے نا اپنے چاہنے والوں کی۔ امام نے کیا کیا، اپنے جو خاص کے وفادار جو بھی ہوں، دیکھو جب یہ لوگ تصدیق آ جائیں اور اس کے بعد پھر چلے جانا، بکرا ذبح کر دینا۔ بکرے کے اندر کتنا خون ہے رہتا تھوڑا بہت، جب بالکل نزدیک آ جائے تو جیسے جیسے میں حکم دیتا جاؤں گا ویسے ویسے کرتے جانا، ذبح کر دینا، اور اس کے بعد جب میرا اشارہ ہوگا تو تم اس میں پانی تھوڑا ڈال دینا تاکہ وہ پکانے سے بہے۔ اب وہ جو فدائی، وہ جو عاشق، جھوٹے عاشق، جھوٹے محبت کرنے والے، اب وہ جب دور سے نگاہ پڑی کہ عجب، ہم تو ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ امام کے ساتھ جنگ میں شرکت کریں گے، یہاں تو جنگ ہو گئی۔ مثلاً جانا مناسب نہیں، جائیں گے تو مثلاً مار دیے جائیں گے، چلو واپس چلو۔ امام نے کہا دیکھو یہ نہیں چاہنے والے، دیکھا کوئی خطا نہیں۔ امام نے کہا ہم کو ایسے چاہنے والے نہیں چاہیے، بھیا کم سے کم تم کسی ایک کی تو مدد کر کے دکھاؤ۔ ہم نے آپ سے کہا ہمارے پاس 10 یتیم بچے ہیں، ہم نے کہا مولانا بہت بڑی لسٹ بتا دیا آپ نے، تم نے کہا بھیا 10 کے 10 کے لیے تھوڑی نہیں کہہ رہا کہ تم کرو کچھ، ارے 10 میں سے کہہ لے لو اپنے حساب میں، ہے نا؟ میں نے کہا فلاں بچے کی شادی ہے غریب کی، کوئی نہیں ہے۔ مولانا صاحب شادی پہ تو لڑکی کا بڑا خرچہ ہوتا ہے بھائی، تو میں نے کہا بھیا ہم نے یہ تھوڑی نہیں کہا پورا جہیز دے دو،
مثلا 50,000 کا دیا جائے گا تو 5 دے دو. وہی ہے. اس نے یہ تھوڑی نہیں مانگا ہے نیچے بھی محبت اوپر بھی محبت. یہ ممکن ہی نہیں ہم جیسے انسانوں کے لیے فعلاً جو حالت حاضرہ میں جو دکھائی پڑ رہا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی پاپ بند نہیں ہوا. پھر وہی زندہ مثال ایران ہے، عراق ہے، شہدائے فلسطین اور لبنان ہے. ایسا نہیں کہ بند ہے. دعوے محبت جہاں ہے انہوں نے ثابت کیے. دیکھ لیجیے یہ ہے محمد مہدی جو ابو مہدی مہندس جو تھے، یہ ہے دعوے میں سچے. شہید ابراہیمی یہ ہے وعدے میں سچے. حالات بہت نازک تھے لیکن چونکہ عشق تھا کہ معاشرے پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، آفت و طوفان میں چل دیے. ہمارے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی بارش ہوئی، پھول پہنچا، مولوی صاحب آئیے گا. ابھی کل ہی کی بات ہے، میں نے کہا مثلا تھکا بہت ہوں اور آواز بیٹھی اور موسم کچھ ٹھیک نہیں ہے، معذرت ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو کیا ہم انہی کے برابر جا کر کھڑے ہو جائیں گے؟ ارے تمہاری آنکھ خود کہہ رہی ہے کہ ان کے برابر کہاں جا رہے ہو تم؟ چلو پیچھے. جہاں ہو بس وہیں رہنا. لیکن کوئی پاپ بند نہیں ہوا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شہید ابراہیمی اب دوسرا نہیں بن سکتا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قاسم سلیمانی کوئی دوسرا نہیں بن سکتا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ابو مہدی مہندس اب کوئی دوسرا نہیں بن سکتا. نہیں ہو سکتا ان سے بلند کوئی ہو جائے. یہ ہمارے اور آپ کے اعمال کے اوپر، ہمارے اور آپ کے اتباع کرنے کے اوپر. اور کب کس کو توفیق شامل حال ہو جائے، کب عابد جہنمی بن جائے اور کب معاصی گنہگار جنتی بن جائے، یہ تو انسان کہہ ہی نہیں سکتا. یہ تو فقط ذات پروردگار کے ہاتھ میں. وہ جانتا ہے ہمارا آخر کیا ہے. آخر ہم نہیں جانتے. آج بہت اچھے بہت دیندار ہیں، آپ کو بیٹھ کے ممبر سے بات نصیحت کرتے ہیں، کل پتہ لگا خود ہی بک گئے. خود ہی وہی عادت ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں ختم ہو جائے وہی ہمارے اندر آ جائے. مثلاً تو کس چیز کا گھمنڈ، کس چیز کا غرور؟ نہ بس کام کرتے رہے جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہو سکے کام کرے. جتنا آپ امام کو چاہیے گا تو اس کے ہاں ایسا مسئلہ تو ہے نہیں کہ جیسے ہم انسانوں میں کہ تم نے ہمارے گھر ایک لڈو بھیجوایا تو ہم بھی تمہارے یہاں ایک بھیجوائیں گے. تو اس کے یہاں تو بالکل اس کا بالکل برعکس ہے. بھائی قرآن والا حساب کتاب، بھائی چونکہ مظہر ہے، قرآن نے کیا کہا ہے؟ ایک نیکی کا 10 برابر دیں گے تم کو بیٹا، گھبرانا نہیں. اور ایک گناہ کا ایک ہی. ویسی طرح اہل بیت کا ہے کہ تم قدم ایک بڑھاؤ گے امام تم کو اپنے آغوش میں دے دیں گے. تم بڑھاؤ تو قدم، تم ایک قدم بڑھاؤ، تم ایک ارادہ کرو، ایک خواہش کرو امام کے نام پہ، سینکڑوں خواہشیں تمہاری پوری ہو جائیں گی. سینکڑوں خواہشیں پوری ہو جائیں گی. لیکن جیسا ہم مانیں گے کہیں نہ کہیں جواب ہم کو ویسا ہی ملے گا. ہو سکتا ہے اس دنیا میں دے دیا جائے، برزخ میں روک دیا جائے. ہو سکتا ہے یہاں روک لیا جائے، برزخ میں دے دیا جائے. ہو سکتا ہے یہاں اور برزخ میں بھی روک دیا جائے. جو سخت منزل ہے مثلاً روز محشر، وہاں دے دیا جائے. لیکن یہ سب ہم منتظر ہیں اس چیز کے. ہم کو خود بھی تو یقین ہونا چاہیے اس چیز کا کہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا. اگر ہم کو اس چیز کا بھی علم نہیں ہے تو پھر حیات بیکار ہے. اگر ایک آدمی نے 5 وقتہ نماز پڑھی تو جس نے 5 وقتہ نماز پڑھی 5 وقتہ میں کتنی مرتبہ سورہ الحمد پڑھا؟ مثلاً 2 2 4 اور 2 6
6 और 4 10, 10 मरतबा तो वाजिब है ना, 10 मरतबा वाजिब है, यानी आपको बगैर सूरह अलम के क़िराअत नहीं होना है। अब वो जो तीसरी चौथी वाला हिसाब किताब है उसमें आपको अख्तियार है कि सूरह अलम पढ़े, तस्बीहात वो अपनी जगह। कहने का मतलब यानी ये है कि जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको ये यकीन है ना कि ये अल्लाह की बारगाह में जाएगी, जांच पड़ताल होगी, कहाँ नुक्ता बढ़ा है, कहाँ घटा है, कहाँ जेर बढ़ा है, कहाँ घटा है, कहाँ शीन है, कहाँ स्वाद है, कहाँ स्वाद है। लेकिन ये जरूर ज़हन में है कि हमने 17 रकअत पेशे परवरदिगार भेजा है? ये तो यकीन है ना कि हमने 17 रकअत खुदा की बारगाह में भेजा है। हम अक्लन, उर्फन और उसके अदल को मद्देनजर रखते हुए खुदा से ये सवाल कर सकते हैं कि मेरे मालिक, बरोज़े जुमा या बरोज़े शनीचर इस डेट में, इस साल में मैंने तेरी बारगाह में 17 रकअत नमाज भेजी थी, उसका क्या हुआ, क्या बना? हक है। लेकिन अगर हमने पढ़ी ही ना हो 17 रकअत पूरे दिन में तो उस रोज का हक है हमको? तो जब हमारे पास आमाल है, कुछ थोड़े बहुत भी है, तो हक हासिल है कि मेरे मालिक ये हमारे आमाल है, बाकी तो रहीम है, करीम है, आदिल है, जो भी सिफात। लेकिन अगर हमारे पास आमाल ही नहीं है, मोहब्बत का कोई भी टुकड़ा दिल में नहीं है, तो फिर मुश्किल है। करबला में लोगों ने बहुत सारे सबक दिए, कुछ बाकी शोहदा हैं उन्होंने भी यही सबक दिया, खानदान बनी हाशिम है उन्होंने भी यही सबक दिया कि जब कुर्बानी पेश करोगे तो उसकी जज़ा मिलेगी। जब कुर्बानी पेश करोगे, रसूल के लिए उसने कहा ना आते ना कर कौसर मसल ले रब्बी का वठाई नशान का बोला, मैंने जो कुछ तुमको दिया है रसूल। कितना आसान सूरा है, बहुत छोटा मुख्तसर है, इंसान सामान पड़ता है। ना आते ना कर कौसर, मैंने तुमको जो कौसर दिया ना, जानते हो क्यों दिया? ताकि तुम नमाज पढ़ो। फसल ले रब पे का, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। और जब ये हो गया नशान का बोला, तो जब तुम आ जाओगे पेशे परवरदिगार, नमाज पढ़ोगे, पढ़वाओगे भी, तो ये जो थोड़ा थोड़ा जो बोल लेना तुम्हारे सामने उठ उठ के कदखियों से, इनकी मैं ज़बानें गुम कर दूंगा। वो तो तर्जुमा अपनी जगह पर है कि उनके दुश्मन ना औलाद रहेंगे। कहने मतलब जब आपका जालिम, आपका दुश्मन मद्दे मुकाबिल खड़ा हो तो मदद किससे लेनी है? परवरदिगार से। और दूसरी बात करो, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। जब तुम किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो तो तुम उनकी चौखट पे ना जाओ, वो खुद ही भिखारी है, वो खुद ही भिखारी है, वो तो खुद ही दूसरों के कंधों पर जो है वो लटके आया हुआ है। जहाँ चारों कंधे हट गए वो नीचे गिर जाएगा। तुम उसके दर पे जाओ जो अगर हवा को भी हुक्म दे तो तुमको दोष पर लेकर टहले, जो पानी को हुक्म दे दे तो तुमको डूबने ना दे। है? लेकिन हमारी फितरत में ये है कि हम खुदा को बहुत बाद में याद करते हैं, खुदा को बहुत बाद में याद किया जाता है। नाम तो फौरन आ जाता है लेकिन याद हकीकतन बहुत बाद में करते हैं। सबसे पहले इनसे मदद, उनसे मदद, उनसे मदद, उनसे मदद। जब सब थक गए तब हम कहते हैं कि हे मेरे मालिक, अब हमारी इज्जत तेरे हवाले है। ये अजीब फलसफा है। हम तो भी आपने नहीं जानते हैं, होता ही सही है। जब सब बहुत थक जाते हैं तब ये कहते हैं रो रो कर, हे मेरे मालिक अब मेरी इज्जत तेरे हवाले है। यही जुमला तुमने पहले कह दिया होता तो तुम्हारी इज्जत वो बिकने ना देता इतना आसानी से। वाकया सुनाना मकसूद है कि अगर तुम उसके हवाले अपने को करोगे तो तुम्हारी इज्जत बिकी हुई भी वापस आ जाएगी और कोई जान नहीं पाएगा। तो चाहे नुसरत इलाही का मसला हो या अज़ाए हुसैनी के इनेकाद का मसला हो, ठीक है।
مثلا ایک اعضا خانہ ایک صاحب اعضا آپ جیسا ہی تھا، چاہتا تھا کرنا، پیسے نہیں تھے، پیسے ختم ہو گئے، لیکن کرنا ہے، مولا کا شہدائی ہے، واقعی شہدائی ہے، اور عزت بھی بچانی ہے کہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا سے مراد وہ والا کیا ہوگا نہیں جو ہم اور آپ سوچتے ہیں. یعنی اس کا دل دکھ رہا تھا کہ بتاؤ ہر سال مولا کو اپنے ہم بلاتے تھے، نظر و نیاز، مومنین آتے تھے، تبرک تقسیم ہوتا تھا. یہ سوچ چلتی رہی حتیٰ شب چاند. یہ بات ہے جب عزت تم اپنی اس کے حوالے کر دو گے تو وہ تمہاری عزت کو واپس اور ایسا واپس کرتا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو. اب بہت پریشان ہے، کرے تو کیا کرے، پیسہ لائے کہاں سے؟ عزائے حسینی کرنا ہے، عزا خانہ سجانا ہے، مشہور تکرار ہوتی ہے واقعات. وہ بچہ ماں باپ میں طے ہوا کہ بس اب کوئی اور نہیں ادا ہے، یہی ہے کہ بچے کو غلامی میں دے دیا جائے، جو پیسے حاصل ہوں گے اسے عزا خانہ سجائے. اب پھر اپنے جوانوں سے خاص طور سے متوجہ ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب یہ واقعات پڑھے جاتے ہیں تو ہم کو اس سے اندازہ کرنا چاہیے آج نہ کچھ بیچ کے یہاں آنا ہے اور نہ اپنے کو غلام بن کے یہاں آنا ہے. کوئی مائی کلال کہہ سکتا ہے؟ لیکن پہلے عزا خانے کو باقی رکھنے کے لیے لوگوں نے اپنے کو گروی رکھ دیا، اپنے بچوں کو گروی رکھ دیا، ہاتھوں کو قلم کرا دیا، سر کو قلم کرا دیا. لیکن امام حسین بیچ دیا، دیکھ دیا. ابو بکر فروش لے کر چلا جس نے خریدا تھا، سامنے ایک خوب روح خوب جوان گھوڑے پر سوار. کہاں کا ارادہ ہے؟ کون ہو؟ کیا بات ہے؟ تو اس کو کیا پتا کہ یہ کون ہے؟ تو ہم نے غلام خریدا ہے، جا رہے ہیں اپنے یہاں لے کر. تو کتنے میں لیے؟ اب یہ دیکھنا مطلب مجھے پورا ڈیٹیل واقعہ نہیں پڑھنا. لو جاؤ، جو تم نے پیسہ وہاں دیا چھوڑو. اور اب دیکھیے یہ بھی ہمارے جوانوں کے لیے جو جوان ہیں، بالکل نوجوان. اب آپ یہ سوچئے کہ پتا تو نہیں تھا اس لڑکے کو یہ سامنے والا ہے کون، لیکن جب سامنے والے نے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے باپ نے. ٹھیک ہے، اب آپ اندازہ کر رہے ہیں، یعنی اس نے بھی اپنے ماں باپ کی عزت کو محفوظ کیا. ایسے دین سچتا ہے، ایسے دین بلند ہوتا ہے، ایسے دین قائم ہوتا ہے. ایسے نسلوں میں طہارت اترتی، ایسے نسلوں میں پاکیزگی آتی، ایسے نسلوں میں علم اور عمل رونما ہوتا ہے، ایسے نسلوں میں اللہ نور علم کو ڈالتا ہے. اب یہاں تو گھر کی تیاری ہو رہی ہے، سامان تو آ گیا ہے عزائے حسینی کا، لیکن ماں باپ ہیں. نہیں تو تصور ہوتا ہے کل تک بچہ یہاں بیٹھا تھا، وہاں بیٹھا تھا، ادھر بیٹھا تھا. اب آج یہی دونوں آدمی، لیکن عاشق ہے نا، سچے عاشق خیال آنے دینا نہیں چاہتے. بالکل جیسے کہتے نہیں کوئی بات ہے فوراً اس کو آنے نہیں رہا. کتنے میں کیا تھا، کل باہر دروازہ کھولا تو بیٹا سائیں. باپ گھبرا گیا، ماں گھبرا گئی. ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں بیچ کر آئے تھے بھاگ آیا ہو. کہا نہیں بابا جان بھاگ کے نہیں آیا ہوں، میں بھاگ کے نہیں آیا ہوں. قضیہ بتا دینا تب اندر آنا. تو بابا جان جب آپ بیچ کر چلے آئے تو جس نے مجھے خریدا تھا وہ لے کر چلا اپنی منزل کو. راستے میں خوب روح خوب جوان گھوڑے پر سوار آیا اور ایسی شفقت نمائی سے اس نے گفتگو کیا کہ جس نے مجھے خریدا تھا اس نے بغیر کسی چور چرا کے اس سوار سے پیسے لیے اور وہ اپنے راستے. اب پھر کیا ہوا؟ اس نے پوچھا کہ کیا نام ہے، نام بتایا، باپ کا نام بتایا، کس محلے میں، کتنی مسافت ہے، کتنی مسافت ہے، کیسے پہنچو گے؟
آپ دیکھ رہے ہیں یہ عشق ہے، عشق کیسے پہنچو گے؟ آنکھوں کو بند کیا، آنکھ کھولی تو آپ کے یعنی گھر کے سامنے کہ اور کچھ کہاں ایک اور پوٹلی بھی دیا ہے. جو اچھے انسان ہوتے ہیں وقت سے پہلے حساب کر لیتے نا. اب وہ جو دیکھا جتنا 10 روز میں خرچہ ہونا تھا اس سارے کا سارا پیسہ اس پوٹلی میں موجود ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہمارے وقت کا امام، اس کے جد مظلوم کا ماتم ہے نا. وہ اپنے عزاداروں کو ایسے خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا. وہ دیکھ رہا ہے، نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، میرا عزادار، میرے عزادار. بس عزادار نے مظلوم کر بنا آخری چند جملے مسائل کے 5-6 روز گزر گئی شب سات کا. میں نے بھی وہاں مسائل میں پڑھا کہ جب جناب علی اکبر اجازت لے کر نکلے بس آخری چند جملے تو منظر کیا تھا کہ حمید کہتا کہ بار بار پردہ اٹھتا تھا گرتا، ایسا کوہرام میں نے نہیں دیکھا. اتنے میں علی اکبر خیام سے باہر آئے اور امام حسین کے سامنے اپنے سر کو نیچا کر کے نگاہوں کو نیچی کر کے کھڑے ہو گئے. بابا جان دیکھیں اجازت نہیں دیا تھا نا مولا نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ جاؤ وہاں سے اجازت دو. اب انداز بدلا ہوا ہے گفتگو کا. مولا بابا مجھے خیال سے اجازت مل گئی ہے. اے بابا ارے آپ تو مجھے خدا حافظ کہہ دیجئے. ارے ایک مرتبہ میرے امام نے ارے اپنے بیٹے کو آغوش میں لیا. مقاتل لینے کا چند مقامات میں سے ارے ایک مقام یہ بھی ہے کہ میرا امام اتنا رویا کہ روتے روتے غش آ گیا. عزاداران مظلوم کربلا امام کو غش آ گیا، غش سے فاقہ ہوا. علی اکبر کو خدا حافظ کہا، ہاتھوں کو بلند کیا. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار نوالے کا ارے اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو ہم شکل پیغمبر ہے. اے میرے مالک ارے گوار ہے نا. ارے اب میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جب دل چاہتا تھا کہ تیرے رسول کی زیارت کروں ارے تو میں علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا. عزاداران مظلوم کربلا جناب علی اکبر گئے میدان کاردار میں جنگ کیا. جنگ کرنے کے بعد واپس آئے. آنے کے بعد کہے بابا جان ارے پیاس مارے ڈال رہی ہے. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جس وقت جناب علی اکبر نے جملہ استعمال کیا ہوگا ارے ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جوان فرزند ہے ارے ایک پانی کا سوال کیا ہے لیکن باپ کی مظلومیت ایسی کہ پانی بھی میسر نہیں تھا. امام حسین نے اپنی انگوٹھی اتاری جناب علی اکبر کے دہن میں رکھ دیا. آواز دی بیٹا خدا حافظ. اے بیٹا خدا حافظ. جناب علی اکبر چلے. آواز دی اے بابا ارے میری مدد کو آئیے. بعد نے لکھا ہے کہ جناب علی اکبر نے کہا اے بابا ارے میرا سلام آخر قبول کیجئے. تو اس کی وجہ میں لکھی کہ چونکہ باپ بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے ارے بیٹے نے سوچا ہوگا کہ کیسے اپنے جوانی پر ارے اپنے صحیح باپ کو بلاؤں. عزاداران مظلوم کربلا جیسے علی اکبر کی آواز ارے مولا کے کانوں میں گئی. ایک مرتبہ میرا مولا زمین کربلا پہ بیٹھ گیا. آواز دی اے بابا علی مرتضیٰ میری مدد کیجیے. آواز دیتے جا رہے ہیں علی علی علی. پہنچ گیا میرا مولا. ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، وہ بھی ایسا بیٹا جو ہم شکل پیغمبر ہے، ہم شکل فاطمہ الزہرا ہے.
क्या देखा कि जनाब अली अकबर अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं, सराने किनारे बैठ गए दो जानू होकर। बाप है ना, बाप का दिल है ना। ये तो पूछा होगा कि बेटा अली अकबर, ये एड़ियां जो रगड़ रहे हो, ये इसकी वजह क्या है? तो अगर पूछा होगा तो अली अकबर ने किस अंदाज में जवाब दिया होगा, ए बाबा, अरे यानी का नेता मुझे बहुत अजियत पहुंचा रहा है। ने मजलूम करबला मकातिल ने लिखा कि मेरा मौला तो जानू होकर बैठ गया, अनेक मरतबा अपनी निगाहों किया आसमान की जानिब बुलंद किया और नेज़ा अली अकबर को अरे कल्बे अली अकबर से निकाला, अरे उसके साथ कल्बे अली अकबर भी मारा गया। ने मजलूम करबला वो इमाम कि जिसने सुबह से बहुत लाशें उठाए, लेकिन दो लाशें करबला में ऐसी है, एक अली अकबर की है, अरे एक मौला अब्बास। अली अकबर की जब लाश लेकर चले तो आवाज देते जाते, ए भैया अब्बास का हो, ए बेटा कासिम का हो, ए बेटा मोहम्मद का। मकातिल ने लिखा है कि जिस वक्त अली अकबर की लाश है मुबारक अरे कब्रगाह में पहुंचे, एक तरफ वो बेलैला बैठ गई, अरे एक तरफ वो फूफी जिसने 18 साल जंग किया पीस पीस के पाला है। एक तरफ बेलैला है, एक तरफ बीबी ज़ैनब है, एक तरफ रुकैया है, एक तरफ नवाब है और तमाम सैदानियां है। एक मरतबा सकीना ने दामन अली अकबर को पकड़ के कहा, ए भैया अली अकबर, अरे मैं यहाँ हूँ, अरे एक बहन मदीने में तुम्हारा इंतजार कर रही। माफ